اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ہم جو بھی آیتیں منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی طرح۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار حمایتی نہیں ہوگا؟ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلا جائے گا۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد آپ کو کفر کی طرف پھیر دے، یہ محض اس لیے کہ انہیں آپ سے حسد ہے، جبکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجئے، درگزر کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نسخ کے تعلق سے ناظرین کرام یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں چونکہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں میں نسخ ہوئے ہیں، اور نسخ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کوئی کام کرنے کا حکم دے اور تجربے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے کہ وہ کام نقصان دہ ہے، جس کا اسے علم نہیں تھا، لہٰذا اسے بدل کر کسی دوسرے کام کا حکم دے، جیسا کہ عام طور پر انسان سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ فلاں پیشنٹ کو ہمیں آپریشن کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹ آپریشن نہیں کرتا ہے بلکہ پہلے اسے کچھ گولیاں دیتا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہے کہ ہم اس کی دوا بدلیں گے، نسخہ بدلیں گے، کچھ دن گولیاں چلاتا ہے، پھر اسے انجیکشن دیتا ہے، اور انجیکشن دینے کے بعد پھر آپریشن پر آتا ہے۔ یہ نسخے جو بدل رہا ہے اسے اس کا علم تھا کہ ہم نسخہ بدل رہے ہیں، اس کے بھلائی کے لیے اس کے علم میں تھا۔ پہلی جو شکل تھی لا علمی کی شکل تھی، جو اللہ سے اس طرح کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری جو شکل ہے یہ احکام کو یا نسخے کو بدلنے کی شکل ہے، وہ علم کی بنیاد پر جانکاری تھی۔ یہ اس طرح کے نسخ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیے ہیں۔ اس دوسرے نسخ کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ باقی رہے لیکن احکام اللہ اٹھا لے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ الفاظ تو باقی ہے، تلاوت تو باقی ہے، لیکن احکام کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اللہ نے بدلا ہے۔ اور بعض احکام اور آیات ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل ہی نہیں فرمایا، نہ الفاظ کو نہ معانی کو، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ننسہا سے تعبیر کیا، اور الفاظ باقی ہیں، معانی اٹھ گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے نسخ سے تعبیر فرمایا۔ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، اس سے بہتر یا اس کی طرح لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اگر وہ آسان ہے تو دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، اگر وہ مشکل ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اگر اللہ کہ اس نسخ پر جو اعتراض کرے گا
یقیناً وہ سیدھے اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا، وہ دین سے بہت دور ہو جائے گا۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید فرمائی، خصوصاً صحابہ کرام اور مسلمانوں کو، کہ دیکھو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے بیجا سوالات کیے تھے، پریشان کیا تھا، تم اپنے نبی سے بیجا سوالات مت کرو، پریشان مت کرو، اس لیے کہ جو شخص نبی کی شان میں گستاخی کرے گا یقیناً وہ کفر کا مرتکب ہوگا، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان صحیح راستے سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دیں، ایمان چھین لیں اور کفر میں مبتلا کر دیں، اور یہ سوچ حضور کے زمانے سے آج تک یہود و نصارہ کے اندر موجود ہے، اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اگر انہیں مسلمانوں کو اگر مرتد نہ کر سکے تو کم از کم نام باقی رہے مسلمانوں جیسا، لیکن اعمال ہماری طرح ہو۔ اسی لیے آج ہمارا اور آپ کا یعنی مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ صرف نام یہ مسلمانوں کا ہے، لیکن کام تو سارے ہمارے اور یہود و نصارہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی جو یہ کوشش ہے یہ شروع زمانے سے ہے، اور محض یہ حسد کی بنا پر، یہ حسد یہ تھا کہ آخر نبی آخر الزماں ان کے خاندان سے کیوں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من بعد ما تبین لہم الحق، یہ حق واضح ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو یہ تاکید کرتے ہیں فاعفوا واصفحوا، جانے دو، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ بڑے بہادری اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی امر اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے تب تک انہیں معاف کرتے جاؤ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو دوسروں کے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔